دوستو، شرف ملاقات کے عنوان سے ایک ویڈیو کالم پیش کر رہا ہوں اور سلسلہ ہے مائنورٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام یا اردو میں فروغ قیادت پروگرام کا، جو سینٹر فار سوشل جسٹس کی پیشکش ہے۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ شخصیات جو پاکستان میں اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہوئی اعلیٰ منصب پر فائز رہیں، وزرائے مملکت، وفاقی وزراء، پارلیمانی سیکریٹریز، ان میں سے چنیدہ شخصیات سے آپ کا تعارف کروایا جائے، خاص طور پر وہ ملاقاتیں جو مجھ ناچیز پیٹر جیکب سے رہیں اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا اس بارے میں کہ انسانی حقوق کی وکالت، خاص طور پر لابنگ ایڈوکیسی کا کام کیسے کیا جائے، اور اقتدار کی بھول بھلیاں ایک طرف اور بے کسوں مجبوروں کے مسائل کی وکالت دوسری طرف، اس میں کیسے توازن پیدا کیا جا سکتا ہے، قیادت کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو کیا کیا کام کرنا پڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ان شخصیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن میں سے بیشتر تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہٰذا احترام کا دائرہ وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ بظاہر نظر آنے والی چیزوں سے آگے قیادت کے ماڈل اور انداز قیادت پر غور کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، تاریخ کی یہ امانت وقت کے سپرد کی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیات جن میں روفن جولیس شامل ہیں، کرنل ہربرٹ شامل ہیں، اس میں پیٹر جان سوہترا صاحب ہیں، جے سالک صاحب ہیں، ڈیرک سپرین، اور اس کے بعد شہباز بھٹی صاحب اور کامران مائیکل صاحب، یہ اور کچھ اور شخصیات جن کا تذکرہ انہی کے ناطے سے اور اسی کام کے ناطے سے اور قیادت کے عنوان کے ناطے سے آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ آئیے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ سبق جو تاریخ ہمارے سپرد کر گئی ہے۔ محترم جولیس سالک صاحب عام طور پر جے سالک کے نام سے جانے گئے۔ ان کا انداز سیاست بالکل منفرد اور کرشماتی تھا۔ وہ ڈرامائی انداز میں مختلف طریقوں سے عوام کی اور میڈیا کی توجہ حاصل کرتے۔ کبھی ٹاٹ کا لباس پہنتے، اسمبلی میں گئے تو جوتے باہر چھوڑ کے گئے، کبھی سر پہ خاک ڈال لی، کبھی پنجرے میں بند ہوئے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہی واز اے ڈارلنگ آف دا میڈیا۔ اور حد یہ ہوئی کہ کیونکہ وہ عوامی زبان میں بات کرتے تھے، علامتوں کی بات کرتے تھے، تو میڈیا انہیں یہ سمجھتا تھا کہ یہ عوام کے یا اقلیتوں کے حقیقی نمائندے ہیں۔ اب بھی ان کا انداز سیاست اس طرح سے توجہ حاصل کرتا ہے۔ علاقائی مقامی الیکشنز میں حصہ لے کے اس طرح سے توجہ پانے والے آہستہ آہستہ MNA بنے اور 1993 کی اسمبلی میں منتخب ہوئے جداگانہ انتخابات کے ذریعے سے، اور پھر وفاقی وزیر برائے بہبود آبادی بنے۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور تھا۔ جے سالک نہ صرف یہ کہ علامتوں کا استعمال کرتے تھے، وہ مسیحی اور ببلیکل علامتوں کا استعمال، سر پہ خاک، جوتے چھوڑ جانا۔ حد یہ کہ 1992 کی جو تحریک شناختی کارڈ میں مذہب کے خانہ کے داخل کرنے کے خلاف چلائی گئی تھی، لاہور میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک صلیب پر مصلوب کروا لیا تھا، اور وہ جب صلیب پر تھے تو پولیس ایکشن ہوا اور ان کے خلاف، کیونکہ انہیں مارا مارا بھی گیا، اس وجہ سے وہ لوگوں کے دل میں ایک خاص ہمدردی تھی ان کے لیے کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو صلیب تک جانے کے لیے تیار ہیں اور پھر اس طرح سے مار بھی کھاتے۔ ان کا یہ انداز سیاست تو اس کی تقلید بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے اس سے سیکھا بھی۔ مثال کے طور پر سابق کونسلر اور حالیہ ایم پی اے، دوسری مرتبہ MPA بننے والے جناب طارق گل صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے احتجاج کا جو انداز اپنایا، اس میں اپنے آپ کو تابوت میں
بند کر لیا تھا۔ تو احتجاج کے لیے اس طرح کی توجہ حاصل کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی کی۔ اسی طرح سے سندھ اسمبلی کا حصہ رہنے والے، لگاتار حصہ رہنے والے سلیم خورشید کھوکھر صاحب، وہ بھی اگر کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی تو وہ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے احتجاج کیا کرتے تھے۔ یہ احتجاج ویسے تو بہت، جسے کہیں کہ وہ اتنا معقول نہیں ہے، لیکن توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بڑا کارگر ثابت ہوتا تھا۔ تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ جے سالک صاحب نے جو انداز سیاست اپنایا، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اور وہ صرف جے سالک تک محدود نہیں ہے، اس کو ایک پذیرائی اور قبولیت وہ لوگوں میں ملتی گئی۔ جے سالک صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ منتخب تو یہ کئی مرتبہ ہوئے جداگانہ انتخابات کے اعتبار سے، لیکن یہ ہر دفعہ اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کسی نہ کسی کی کامیابی کا اعلان کر دیتے تھے، وہ لوگ اسمبلی کا حصہ بن جاتے تھے، اور جے سالک صاحب وہ عدالتوں میں مقدمات کرتے رہتے تھے کہ وہ نہیں منتخب ہوا، میں ہوا ہوں۔ یہ بات ابھی تحقیق کرنا باقی ہے کہ یہ کیسے ہوتا تھا کہ جو منتخب ہوتے تھے وہ باہر رہتے تھے ارکان کے، اور غیر منتخب ایوانوں کا حصہ بنتے تھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا تھا، الیکشن کمیشن میں دھاندلی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ روپے پیسے کی وجہ سے اس طرح سے ہو جاتا تھا۔ البتہ یہ ہوا، لیکن جب یہ وزیر بنے تو بہت دھواں دھار باتیں ہوئیں، تقریریں ہوئیں، نماز سے بات شروع کرنا، تقریر کرنا، یہ بھی رواج میں آ گیا۔ یہ رواج البتہ نیا نہیں تھا، اس کو ضیاء الحق صاحب نے فروغ دیا تھا۔ اپنی تقریر کرنے سے پہلے آیتیں پڑھنا، بلکہ کئی سیاستدان تو اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں آیتوں پہ اعتراض نہیں ہے، آیتیں پڑھ کے جھوٹ بولنے پر اعتراض ہے، کیونکہ عام سیاسی تقریر اس میں کچھ نہ کچھ مبالغہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ ایک رواج جو ہے وہ بڑا عام ہوا۔ جے سالک صاحب البتہ سینٹیمنٹ کا، پبلک سینٹیمنٹ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ جو چاہے پنجاب ہو یا پاکستان، اس میں ایک مذہبی رواداری بھی پائی جاتی ہے، دوسرے کے مذہب کا، عقیدے کا احترام بھی پایا جاتا ہے، بلکہ معقول بات تو یہی ہے۔ تو وہ باقی علامتوں کو بھی شامل کرتے تھے، باقی مذاہب کو بھی شامل کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو دینی جماعتیں کہلائی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، اور ان کے ساتھ ان کی گاڑی چلتی تھی۔ حد یہ ہوئی کہ کچھ اتنے مقبول ہوئے جے سالک صاحب تمام کمیونٹیز میں کہ جب ان کی درخواست بے نظیر صاحبہ کے پاس آئی کہ انہیں نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا جائے، تو بے نظیر صاحبہ نے اس میں ذرا بھی تعامل نہیں کیا، ان کو نامزد کیا، اس لیے کہ وزیر کے طور پر جے سالک صاحب نے بوسنیا ہرزگوینا کا بھی دورہ کیا، وہ دیگر ممالک کی بھی بات کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو پنجرے میں بھی بند کر لیتے تھے، اور پھر وہ امن کے جو علامتیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کبوتر، فاختہ، اس کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے پر اپنے ساتھ باندھ لیے تھے، گتے کے پر جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح باندھ کے تو تصویر بنوائی تھی، جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں فاختہ اور جے سالک وہ ایک ہیں۔ 1993 میں جے سالک صاحب جب قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے تو غالباً ان کا نمبر اول تھا، اس لیے کہ تب تک وہ اتنے مقبول ہو چکے تھے۔ ایک وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ جداگانہ انتخابات کو ختم کروائیں گے۔ یہ تو ہوا کہ 1996 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ جو بیان دیا تھا کہ اقلیتوں کے لیے ڈبل ووٹ ہونا چاہیے، اور وہ بعد میں ایک نعرے کی شکل اختیار کر گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جے سالک صاحب بھی اس وقت ممبر تھے، اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جداگانہ انتخابات ختم کروائیں۔ یہ الگ بات کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ بیان وہ جداگانہ انتخابات کے خاتمے کی طرف ایک قدم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کوئی وائبل پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے، وہ کوئی انتخابی نظام کا
ایسا کوئی مارکا نہیں ہے کہ اس کو مثال بنا کے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کامیابی اس کو ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ اس وقت کی وزیر اعظم نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ جداگانہ انتخابات ہوں۔ تو یہ وجہ تھی کہ جے سالک صاحب وہ اپنی مقبولیت کا سفر طے کرتے گئے، روزانہ خبروں میں آتے تھے، وفاقی وزیر تھے۔ اب اگر دیکھیں تو جے سالک صاحب ان چند اقلیتی قائدین میں سے ایسے ہیں جن کا کوئی ویب پیج ہے اور جو اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ وہ اپنی محدود ایک کانسٹیٹوئنسی سے باہر بھی نکلیں۔ انہوں نے جو الحاق اس وقت بنا رکھا ہے وہ ورلڈ مائنورٹیز الائنس کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکستان سے بڑھ کے کم از کم اپنا تناظر جو ہے اس کو وسیع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جے سالک صاحب سے میری پہلی ملاقات سرگودا میں سن 1992 میں ہوئی۔ سرگودا گئے تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر جے سالک صاحب نے احتجاج کا ایک انوکھا انداز اپنایا ہوا ہے۔ ایک پل زیر تعمیر تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ پلر بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سلیب بنا ہوتا ہے۔ تو جے سالک صاحب نے ایک لاؤڈ سپیکر لیا اور اپنے آپ کو وہاں پر انہوں نے رات بھی گزاری۔ میں صبح پہنچ گیا تقریباً کوئی 6:30 7 بجے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے رات بھی اسی زیر تعمیر پل کے پلرز پر گزاری ہے، اور وہیں سے وہ مائکروفون لے کے تقریر شروع کر دیتے تھے۔ وہاں کی ایک آبادی جسے نوری گیٹ کہتے ہیں سرگودا کی، وہاں عوام کا کوئی مسئلہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر لے جا کے، تو یعنی میں بھی جو گیا وہ جو بانس کی سیڑھی ہوتی ہے وہ چڑھ کے گیا تھا، اور دونوں چیزیں تھیں، ایک تحقیق کا شوق بھی تھا اور کچھ اخبار کے لیے بھی کیمرہ میں ساتھ لے کے گیا تھا۔ تو جے سالک صاحب جو ہے وہ تصویر کیسے بنانی چاہیے وہ مجھے انسٹرکشن بھی ساتھ دے رہے تھے کہ کون سی تصویر کیسے رکھیں اور پھر کون سی بات جو ہے وہ خبر میں لکھنی چاہیے۔ تو یہ انداز جو ہے وہ قیادت کا وہ ہوتا ہے جس میں وہ مائکرو مینج بھی کرتا ہے، ہر بات وہ اس وقت کون سی چیز کی ضرورت ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے۔ جے سالک صاحب کے ساتھ میری آخری ملاقات، آخری یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آخری ہی ہو، لیکن اب تک آخری ملاقات وہ اسلام آباد میں ہوئی، اور وہ ایک اجلاس میں۔ تب تک وہ سپریم کورٹ میں اپنی یہ درخواست لے جا چکے تھے کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے طرز انتخاب براہ راست ہونا چاہیے، اور اس میں ایک جزوی کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، ایک ڈائریکشن بھی مل گئی تھی۔ یہ الگ بات کہ یہ ڈائریکشن ہونا کہ براہ راست انتخاب ہونا چاہیے، ڈیول ووٹ ہونا چاہیے، یہ کیونکہ دنیا میں کسی بھی طرز انتخاب سے الگ ہی کوئی چیز ہوگی، لہٰذا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، چاہے اس پہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو اس بات پہ اب ہمیں باوجود اس بات کے کہ ان کا انداز قیادت نہ صرف منفرد اور کرشماتی ہے، ڈرامائی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس قیادت نے بھی وہ نتائج برآمد نہیں کیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج جے سالک صاحب کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، غریبوں کے وہ قائد ہیں، لیکن کیا وہ مسئلے حل ہوئے؟ کیا وہ ہو سکتے تھے؟ کیا وہ اس نظام سے توقع کی جا سکتی تھی کہ اس طرح سے مسئلے حل ہوں گے؟ اپنی اپنی کوشش ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر جے سالک ایک بہت کامیاب لیڈر ہے، لیکن اجتماعی لحاظ سے شاید انہیں بھی یہ احساس ہو کہ جو کام تنظیم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، سیاسی تنظیم اپنی جگہ پہ اہم ہے، سیاسی شعور اور اس کی سمت وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہونی چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کے حالات دیکھے جائیں۔ ملک کے حالات میں جمہوریت اور حقوق کے لیے جو توجہ ہے وہ بتدریج کم ہوتی گئی ہے، وہ ہر مرحلہ پہ اس سے توجہ ہٹی ہے۔ آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قیادت جو کرشماتی ہوتی ہے، جو پاپولزم پہ یقین رکھتی ہے، جو پاپولر ہوتی ہے، وہ بات کرتی ہے جس کو پاپولر
ہونا چاہیے اور یا عوام کی بات کرتی ہے، لیکن نظام حکومت چلانے کا تجربہ اس طرح سے نہیں رکھتی، اس کے نتائج ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایک ماڈل سے، جیسے سالک صاحب کے ماڈل سے بھی وہ چیزیں سیکھ پائیں جو ایک قائد کو، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو، مقامی سطح کا ہو، ایک خاندان کی سطح کا قائد ہو، وہ سیکھ پائے۔